میں سے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اسی لیے میری بہنوں، جس وقت جس نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں جہاں پر جس جگہ پر جب بھی کوئی بندہ ہو یا کوئی بندی ہو اس کے ساتھ نسبت کو جوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہوں۔ آئیے چلا دیکھتے ہیں، جب آمنہ کا لخت جگر آ گیا، عبداللہ کا نور نظر آ گیا، مکہ کے اندر تشریف لے آیا، مکہ کے اندر آ گیا، اس وقت کسی کو معلوم نہیں کہ کون آیا، رحمت للعالمین آیا، کون آیا، والضحیٰ کا مکھڑا سنانے والا آیا، کون آیا، واللیل کا زلفوں والا آیا، کون آیا، لا اقسم بہذا البلد کا قدم والا آیا، کون آیا، الم نشرح لک صدرک آیا، کون آیا، ورفعنا لک ذکرک آیا، کون آیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آیا۔ فرمایا وما ارسلناک، میرے نبی سے جس نے نسبت کو جوڑا، میرے نبی کے ساتھ جس نے قائم کیا، میرے نبی کے ساتھ جس نے مخاطب ہوا، میرے نبی کے ساتھ جس نے میرے نبی کو دامن کو چھوا، میرے نبی کے سنت کو جس نے پکڑا، میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میرے نبی کو میں بلند کیا لیکن اس کے ساتھ اس کے امتی کو بھی بلند کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا عنوان جلسہ کا یہی ہے، سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو آئیے میرے پیارو، میں اسی کے اوپر کچھ گفتگو کروں، اسی کے اوپر کچھ لب کشائی کروں تاکہ مجھے اور آپ کو اندازہ ہو امام الانبیاء کے ہم امت ہیں، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ امام الانبیاء کا جب مقام وہ تھا تو ہمارا مقام بھی کیا ہے۔ درود شریف پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے نبی کے ساتھ اپنا نسبت کو جوڑا، جس نے میرے نبی کو سنت کے دامن کو پکڑا، جس نے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ کو رکھا، جس نے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ کو بیعت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میں میرے نبی کو تو بلند کر دیا لیکن اس کے امت کو بھی بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ساتھ جس نے اپنا مقام کو جوڑا، جس نے اپنا نسبت کو جوڑا، اس کا مقام بھی کیسے بلند ہو گیا۔ چلو آئیے مکہ کے سرزمین پر میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ ماں آتی ہیں مکہ کے سرزمین پر کہ عبداللہ کے گھر پر، عبد المطلب کے گھر پر، قریش کے خاندار پر ایک بچہ پیدا ہوا جو یتیم بچہ کہلاتا ہے۔ آؤ چلے آؤ، وہاں پر کیا عروج تھا، وہاں پر کیا لقب تھا، وہاں پر کیا رواج تھا، چلو میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب شہر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو گاؤں کی عورتیں آتی تھی، اسے دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھی۔ جب آئی ماں حلیمہ، جب آئی بنو سعدیہ سے، جب آئی بنو سعد کے گھرانے سے، بنو سعد کے قبیلے سے، میرے بھائیوں کیا ماجرا ہوتا ہے جب تمام عورتیں آنا شروع کر دیا بچہ کو لانے کے لیے، بچہ کو لے جانے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے۔ حلیمہ کا گدھی، حلیمہ کا اونٹنی، حلیمہ کا دمبی، حلیمہ کا دمبا، حلیمہ کا بکرا، حلیمہ کا بکری، حلیمہ کا ہر ایک چیز دبلا پتلا تھا، کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ حلیمہ غریب خاتون تھی، حلیمہ ایک ایسی غریب تھی۔ فرمایا جب تم بنو سعد میں آئے، جب تم مکہ کے سرزمین پر آئی، اے حلیمہ تیرا مقام کیا تھا، تیرا مرتبہ کیا تھا، تیرا بلندیہ کیا تھا؟ جاؤ تم فقیر تو ہو، جاؤ تم یتیم بچوں کو تو پال لیتی ہو۔ جب آئی حلیمہ نے تو تمام مکہ کی عورتوں نے، تمام حلیمہ کے گھرانوں نے، تمام حلیمہ کے پڑوسیوں نے آئی دوڑ کر، آئی روانہ سے، آئی تیز ہو کر مکہ کے اندر گل گئی اور اس بچے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی سنا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اسے دودھ نہیں پلاؤں گی، حلیمہ کا اونٹنی، حلیمہ کا گدھی میرے بھائیوں کمزور تھا، میرے بھائیوں اپاہج تھا، اس نے بڑا آہستہ سے آئی، بڑا لیٹ ہو گیا۔ کیا دیکھتی ہے عبد المطلب کے گھرانہ پر ایک بچہ پیدا
پیدا ہوا ہے، جو عبداللہ کا بیٹا، جو حلیمہ آمنہ کا بیٹا، اور آمنہ کا لخت جگر، حلیمہ کا نور نظر، عبداللہ کا لخت جگر پیدا ہوا ہے ایک قریش خاندار پر۔ فرمایا یتیم بچہ تو ہوگا لیکن میں اسے لے لوں گی، میں اسے لے کر جاؤں گی۔ فرمایا حلیمہ لے لیا، حلیمہ لینا شروع کر دیا، حلیمہ گود میں اٹھا لیا، چلتی ہے اپنے گھر کی طرف۔ فرمایا میرا اونٹنی، فرمایا میری گدھی ایک ایسا دبلی پتلی تھی جو آنے کے وقت بڑا آہستہ چلتی تھی۔ جس وقت میں اس غریب بچہ کو لے کر، جس وقت میں اس یتیم بچہ کو لے کر اپنی گھر کی طرف چلتی ہوں، میرے بھائیوں، حلیمہ کہتی ہے کہ میرا اونٹنی، میرا گدھی، میں جس پر سوار ہو کر آئی تھی وہ اتنا تیزی کے ساتھ دوڑنے لگی کہ میرے ساتھ جو آئی تھی وہ پیچھے رہ گئی اور میں آگے چلی گئی۔ نعرہ تکبیر! کس کا مقام تھا؟ حلیمہ کا اونٹنی کا، حلیمہ کا سواری کا۔ آنے کے وقت پیٹرول نہیں تھا، اب جانے کے وقت پیٹرول کہاں سے آ گیا؟ کیسے انجن گرم ہو گیا؟ بڑا سوچنے کی بات ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ حلیمہ ایک غریب خاتون ہے جس کا بکری دبلا پتلا، جس کا اونٹنی دمبا دمبی، ہر ایک چیز دبلا پتلا، جس کا جھونپڑا، جس کا رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں۔ چلو آؤ میرے بھائیوں، ذرا اس بات کو غور سے سنتے ہیں، کہاں سے آیا وہ چیز، کہاں سے وہ دکھڑا اور مکھڑا آیا؟ حلیمہ جب لے کر چلنے لگی اپنی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ فرمایا جب اپنی گھر کی اندر لے کر چلی گئی، حارث حلیمہ کا شوہر کہتا ہے اے حلیمہ تو کس بچے کو لے آئی؟ کیا تو نہیں کھائے گی؟ کیا تو نہیں پیے گی؟ فرمایا تیرا بکری پیٹ کے بھوکے سے، تیرا بکری بڑا بڑا بلک بلک کر آواز دے رہا ہے۔ حلیمہ کیا تو نہیں کھائے گی؟ حلیمہ، حارث کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ حلیمہ کہتی ہے میں نہیں کھاؤں گی۔ فرمایا وہ حلیمہ تم نے کس بچے کو لے آیا جو یتیم بچہ ہے؟ کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھے؟ کیا تم نے اس کا چہرہ کو دیکھ کر اپنا پیٹ کو بھر لیا؟ تمہیں بھوک نہیں لگی؟ فرمایا حلیمہ، فرمائی مائیں حلیمہ نے کیا فرمائی اے حارث جب سے میں اس بچے کو گھر کے اندر لائی، جب سے میں اس بچے کو گھر کے اندر لائی میرے پیٹ میں بھوک نامی کوئی چیز نہیں۔ فرمایا اے حارث جب سے تو اس بچے کو لے آئی مجھے بھی کوئی بھوک نامی چیز نہیں۔ فرمایا چلو چلتے ہیں، جاؤ اپنے گھر سے تشریف لے آئے، بکری کو دیکھتے ہیں، دمبے کو دیکھتے ہیں، 3 دن ہو گیا کھایا نہیں، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جب بکری کی طرف نظر کو دوڑاتی ہوں، جب دمبے کی طرف نظر کو دوڑاتی ہوں، جب گدھا اور گدھی کی طرف نظر کو دوڑاتی ہوں، فرمایا دبلا پتلا تھا لیکن اس بچے کے آنے کے بعد میرا بکری اتنا موٹا ہو گیا، میرا بکری دودھ نہیں دیتا تھا، میری بکری دودھ نہیں دیتی تھی۔ فرمایا اس بچے کے آنے کے بعد میری بکری کو کیا ہو گیا، میرے گھر کو کیا ہو گیا، میرا شان بلند ہو گیا۔ میری بکری دبلی پتلی تھی لیکن ایسی موٹی تازی ہو گئی کہ بڑا بڑا دودھ دینی شروع کر دی، ایسے موٹے انداز میں دودھ دیا۔ فرمایا کیا سناؤں میرے پیاروں، کیا سناؤں میرے اللہ کے بندوں، میرے اللہ کے بندیوں، میں آپ کو کیا سناتا چلوں؟ حلیمہ کہتی ہیں جب سے میں اس بچے کو لائی میرا شان بلند ہو گیا، بکری دودھ نہیں دیتا تھا، بکری دودھ نہیں دیتی تھی، بکری دبلی پتلی ہو گئی تھی، لیکن جب سے میں اس بچے کو لائی مجھے تڑپ ہے، مجھے احساس ہے، کیا ماجرا ہے؟ میرا بکری موٹا ہو گیا، میری بکری موٹی ہو گئی، بڑی بڑی انداز میں دودھ دینی شروع کر دی۔
بہت زیادہ دودھ دینے لگی۔ کئی دن گزر گیا، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، مائیں حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک صبح ایسا ہوا کہ وہاں کے آس پڑوس کے تمام عورتیں آ گئیں، مکہ کے بڑے بڑے سردار آ گئے، مکہ کے مرد آ گئے، مکہ کے بچے آ گئے، مکہ کے عورتیں آ گئی، میری گھر کی چوکھٹ پر کھڑی ہو گئی۔ کیا دیکھتی ہوں؟ حارث جب دروازہ کھولتا ہے، فرمایا حارث جب دروازہ کھولتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ مکہ کے بڑے بڑے میرے گھر کے آس پاس کے تمام لوگ جمع ہیں، میرے گھر کے چوکھٹ پر، میرے دہلیز پر، میرے گھر کے کنارہ پر، میرے گھر کے صحن پر مرد و عورت تمام کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ایک مرد کہتا ہے، ایک عورت کہتی ہے، کیا ماجرا حلیمہ، کیا تم نے کسی کا قرض لے رکھا؟ اے حلیمہ، کیا تم نے کسی کا قرض لے رکھا؟ کیا تم نے چوری کر لیا؟ کیا بات ہے؟ آج صبح کیا ماجرا ہے؟ سب بڑے بڑے لوگ آ گئے، تمام مرد آ گیا، تمام عورتیں آ گئے، تمام بچہ آ گیا، کیا بات ہے؟ کیوں آئے ہیں؟ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، چلو حلیمہ جب دیکھتی ہے دروازہ کو کھول کر تو ام خالہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ام خالہ کہتی ہے، اے حلیمہ، تم کس کو لے جاؤ گی؟ اے حلیمہ، کیا بات ہے؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ تم کسے لے آئی ہو؟ کیا ماجرا ہے؟ تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں، ام خالہ، تمہاری ہاتھ کو پکڑتی ہوں، آؤ میرے گھر کے اندر۔ جب گھر کے اندر لایا، ام خالہ کو لے کر آیا، جب ام خالہ کے سامنے، اس بچے کے سامنے ام خالہ کو کھڑا کر دیا اور اس بچے کے چہرے سے اپنا چادر کو ہٹا دیا، ام خالہ فرماتی ہے، میں اس بچے کو دیکھتی ہوں۔ کیا دیکھتی ہوں؟ فرمایا ام خالہ کہ ایسا مجھے لگتا ہے جیسے 14ویں چاند کا چاند چمکتا ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ یہ بچہ ہے یا کوئی فرشتہ ہے؟ اے حلیمہ، تم کسے لے آئی؟ اے حلیمہ، تم کہاں سے لے آئی؟ کیا بات ہے حلیمہ؟ اے حلیمہ، جب کل رات مجھے یہ اندازہ ہوا، جب میں کل رات کو اٹھنے لگی تو تیرا گھر کا دیوار پار کر کے، تیرا گھر کا دیوار پھاڑ کر کے ایک نور کا روشنی آیا جو میرا بیڑا پر آنے لگا اور میرا گھر سے ٹکرانے لگا۔ جب میری آنکھ کھلی، میں دیکھتی ہوں اے حلیمہ، جس کے گھر پر کوئی بتی نہیں جلتی تھی، اے حلیمہ، جس کے گھر پر کوئی روشن دان نہیں تھا، اے حلیمہ، جس کا گھر اندھیرا تھا، اے حلیمہ، کیا بات ہے؟ اس بچے کا رونق کیا ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ کل رات میری جب آنکھ کھلی، میں کیا دیکھتی ہوں؟ تیرا گھر کا دیوار پار کر کے میرا گھر کا چوکھٹ پر ایک نور کا روشنی آتا ہے۔ یہ نور کا روشنی کس گھر کو روشنی کرنے کے لیے آیا تھا؟ کس گھر کو روشنی کرنے آیا تھا؟ میرے بھائیوں، یہی رحمت للعالمین ہے، یہی اللہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ مکہ کے اندر چلے جائیں گے، جب ان کی بعثت ہو گئی تو مکہ کے اندر بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک، بڑے بڑے جہالت کے اندر تھے، بڑے بڑے ایسے جہالت میں مبتلا تھے۔ فرمایا اس نبی کی مبعوث کر دیا۔ یہ نبی آیا تھا گھر کو روشن کرنے کے لیے نہیں، یہ نبی آیا تھا پورے دنیا کو روشن کرنے کے لیے، یہ نبی آیا تھا بدعت کو مٹانے کے لیے، یہ نبی آیا تھا کفر کو ختم کرنے کے لیے، یہ نبی آیا تھا شرک کو مٹانے کے لیے۔ آؤ میرے بھائیوں، مکہ کے سرزمین پر میرے نبی کی بعثت ہو جاتی ہے، میرے نبی تشریف لاتے ہیں۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار، مکہ کے بڑے بڑے خانہ جہالت کے موضوع پر اور جہالت کے زمانہ پر ایک ایسا جہالت پن آ گئی
थी उनके अंदर कि शराब पीने को फखर समझा जाता था, बेटी को दरगोर जिंदा कर मार डालना उन्हें फखर समझा जाता था, भाई भाई का दुश्मनी कर लेना उन्हें फखर समझा जाता था, खून का प्यासा हो जाना उन्हें फखर समझा जाता था। उसी चीज को मिटाने के लिए मेरा और आपका नबी आया था। आओ मेरे प्यारों ज़रा सुनाता हूँ, आज उसी का उम्मत शराब पीने को फखर समझने लगा है, आज उसी का उम्मत एक भाई का खून का प्यासा होने को फखर समझने लगा है, आज उसी का उम्मतियां, आज उसी की उम्मत जिस नबी ने इस औरत के अंदर से तमाम चिराग को बुझाने के लिए आया था, तमाम बिदअत को मिटाने के लिए आया था, तमाम बेहयाई को खत्म करने के लिए आया था, आज उसी की उम्मत की माँ और बहनों क्या माजरा है, क्या देखोगे, हैरान और परेशान रह जाओगे। दुनिया के अंदर उन्हें क्या देखोगे। और आजाद समझती है मेरे अलावा और कौन है। औरत को बहुत नाज होता है, औरत को अपने जिस्म पर, अपने हुस्न पर इतना नाज होता है। औरत जिस रास्ता से गुजरती है कहती है मेरे अलावा और कौन है, मैं ही हूर हूँ, मैं ही मलका हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, क्या माजरा होता है। जिस नबी ने यही तमाम चीज़ों को मिटाने आया था, आज उसी का उम्मत यही तमाम चीज़ों को लेकर बैठा है और छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहा है। चलो अल्लाह के नबी की सीरत को सुनाओ, चलो अल्लाह के नबी के सहाबा को सुनाओ, हर एक चीज को सुनाते चलो, लेकिन मेरे भाइयों जरा इन्हें फिक्र नहीं, जरा इन्हें तड़प नहीं, जरा इन्हें एहसास नहीं। 1400 साल पहले मेरा नबी आया था और इस दुनिया के अंदर कह के गया था, आओ ए सहाबा की जमात, एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि उस वक्त तमाम औरतें बेहया हो जाएंगी, उस वक्त ऐसा होगा कि औरत शर्कस हो जाएंगी, उस वक्त ऐसा होगा औरतें आजाद हो जाएंगी। वो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा कि नौजवान फहाशी पर, उरियानी पर, बेइज्जती पर, हर एक चीजों के ऊपर बेहया हो जाएंगे, शर्मिंदगी उन्हें एहसास नहीं होगा, उनका हया, उनका शर्म उनकी निजात का जरिया नहीं बन सकता, वो बेहया बन जाएंगे। फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा, सहाबा ताज्जुब होने लगे, ऐ अल्लाह के नबी क्या ऐसा वक्त भी आएगा, ऐ अल्लाह का नबी क्या औरत शर्कस बन जाएंगी, ऐ अल्लाह के नबी क्या मेरे नौजवान शर्कस बन जाएंगे, बेहया बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के नबी फरमाने लगे, हाँ मेरे सहाबों, हाँ मेरे सहाबियों, ऐ सहाबा की जमात, एक वक्त ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि उस वक्त औरत आजाद हो जाएंगी, किसी की नहीं मानेंगी, जो करेंगी खुद की मर्जी, बेहयाई शर्म नहीं होगा उनके अंदर। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे नौजवानों, फासिक को फाजिर हो जाएंगे। उस वक्त सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी क्या ऐसा वक्त भी आएगा कि तमाम औरतें शर्कस हो जाएंगी, बेहया हो जाएंगी, बेपरवाही की जिंदगी गुजारेंगी, पर्दा कोई नहीं होगा उनके अंदर, हया कोई नहीं होगा उनके अंदर, तमाम मेरे नौजवान ऐसे हो जाएंगे, फांसी को फाजिर हो जाएंगे, गुनाहों पर मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने दोबारा इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा की जमात, तुम उस वक्त क्या करोगे जिस वक्त इससे भी सख्त खतरनाक सजा होगी, उस वक्त भी सजा कायम की जाएगी कि तेरी औरतें, तेरी मर्दें, इस दुनिया की मर्दें, इस दुनिया की औरतें ऐसा होगी कि अनिल नहीं अनिल मुनकर को छोड़ देगी, अम्र बिल मारूफ को छोड़ देगी और नहीं अनिल मुनकर को छोड़ देगी। जब उसे अच्छी बातों की हुक्म किया जाएगा तो उसे परवाह नहीं होगा, जब उसे अच्छी बातों की नसीहत किया जाएगा तो उसे परवाह नहीं होगा, जब उसे बुरी बातों से रोका जाएगा तब भी उसे परवाह नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। अल्लाह के नबी के सहाबा फरमाने लगे, क्या उस वक्त भी ऐसा माहौल होगा, क्या उस वक्त भी ऐसा मंजर होगा? मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा की जमात, हैरत होने की बात नहीं, ताज्जुब करने की बात नहीं, इससे भी बड़ी खतरनाक होगी। क्या होगी? फरमाया, ऐसा वक्त भी आएगा कयामत से पहले कि एक दूसरे लोग, एक दूसरे नौजवान बुराई की दावत देने लगेंगे और अच्छाइयों की दावत दोगे तो उससे मुंह मोड़ लेंगे।
चलो आज आओ अपना घरेलू जिंदगी के ऊपर नजर दौड़ाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी माओ बहनों, अल्लाह तबारक व ताला, यही अल्लाह तबारक व ताला के नबी ने फरमाया था कि आओ एक दिन ऐसा होगा कि औरतें भी हयाई हो जाएंगी, मेरे नौजवान फासिक व फाजिर हो जाएंगे। जब उसे अनिल मुनकर नहीं अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की हुक्म दिया जाएगा, उन्हें हुक्म दिया जाएगा तो उस हुक्म की वो पामाल करते चले जाएंगे, उन्हें कोई फिक्र नहीं होगा, फासिक व फाजिर हो जाएंगे, गंदी गंदी बातें होंगी, उनकी अय्याशी की जिंदगी होगी, अय्याशी की जिंदगियां गुजारेंगी। वो मेरे माओ बहनों, वो मेरे अल्लाह के नौजवानों, आओ जरा सुनते हैं, आओ जरा सुनते हैं अल्लाह तबारक व ताला के नबी के वाक़यात पर। अल्लाह तबारक व ताला के नबी आए थे, इस नबी को आए थे इस मक्का के अंदर, आए थे इस दुनिया के अंदर, आए थे इस तमाम जुल्म व सितम को मिटाने के लिए, इस तमाम खुराफात को मिटाने के लिए। लेकिन आज उसी का बंदा, आज उसी का उम्मती यही तमाम चीजों को इस तरह पकड़ा कि आपने मौत को भूल गया। क्या तुम्हें याद नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं उस वक्त का हाल जिस वक्त अल्लाह तबारक व ताला के तमाम सहाबा को जानो माल की मुशक्कत उठानी पड़ती थी, जान को कुर्बानी करनी पड़ती थी, जान की परेशानी को लुटाना पड़ता था, माल को खर्च करना पड़ता था। जब जब भी अल्लाह का नबी ऐलान करते थे, आओ मेरे सहाबा की जमात, चलो अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी के तरीका को बुलंद करने के लिए जाएंगे, अल्लाह के अहकाम के परचम को दुनिया में लहराने जाएंगे। तमाम सहाबा इकट्ठे होते थे, अगर जान की जरूरत पड़ती जो जान को लुटा देता, अगर माल की जरूरत पड़ती तो माल को लुटा देता। वो मेरे भाइयों, वो सहाबी ऐसी थी कि अपने बेटे को तैयार कराती थी। चलो देखते हैं हजरत आसमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आसमा अपने बेटे अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर पेश करती है। क्या फरमाती है, क्या फरमाती है? ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरा बेटा, अल्लाह के रजा के लिए अल्लाह के मैदान में जा, चला जा, शरीक हो जा जंग के लिए और अल्लाह के लिए अपने जान को निछावर कर दे, शहीद हो जा, ताकि ये आसमां फख्र करेगी दुनिया के सरजमीन पर। ऐ अल्लाह, तेरे नबी के तरीक़े को, तेरे नबी के तरीक़े के हुक्म के लिए, तेरे नबी के तरीक़े को पहुंचाने के लिए, तेरे सर बुलंदी के लिए, तेरी दीन के खातिर, तेरे परचम को बुलंद करने के लिए मैं अपने बेटा को शहीद कर दिया तेरे रास्ता पर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना मुश्ताक कासी साहब। भाई जो इधर उधर जो घूम रहे हैं